دین کے احکام کا مقصد کیا ہے اور اسلام کے تمام برناموں میں سب سے اچھا برنامہ کون سا ہے، اور اسلام کا پہلا نعرہ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں ایک نئے سورے کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ وہ سورہ سورہ مومنون ہے، جس کی آج ہم پہلی آیت اور دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت اور دوسری آیت کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے ان دو آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنا۔ اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 11 مقام پر کلمہ فلاح، رستگاری، نجات، کلمہ لعل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ لعلکم تفلحون، شاید تم لوگ نجات پا جاؤ۔ لیکن 3 جگہ ایسی ہیں جہاں بغیر لعل کے ذکر ہوا ہے۔ پہلا مورد تو اسی سورہ میں ہے اور دوسرا سورہ شمس میں ذکر ہوا ہے، قد افلح من زکاہا، اور تیسرا مورد سورہ اعلیٰ ہے، قد افلح من تزکا۔ ان تینوں مورد کا اگر آپس میں مقایسہ کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان اور تزکیہ ایک ہی منبع اور مصدر ہے۔ اسلام کے تمام برناموں میں سب سے اچھا اور آخری ہدف و مقصد فلاح اور رستگاری ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں تقوی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں اور احکام دین کا ہدف بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ لیکن تقوی کا آخری مقصد نجات و کامیابی ہے، یعنی فلاح۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دین اسلام کا اہم ترین اور آخری ترین مقصد پہلے ہی شعار اور نعرے میں بیان ہوا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ ہم دن بھر میں 20 مرتبہ اذان و اقامت میں اپنی زبان سے بآواز بلند حی علی الفلاح کہتے ہیں تاکہ راستے سے بھٹکنے نہ پائیں۔ اسلام کہتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، کامیاب اور نجات یافتہ وہی لوگ ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور جو صاحبان ایمان ہیں۔ لیکن منکرین فرعون کا کہنا ہے کہ جس کے پاس آج طاقت و قوت ہے وہی کامیاب اور نجات یافتہ ہے۔ کلمہ فلاح کے معنی رشد و نمود اور نجات کے ہیں۔ شاید اسی لیے کسان کو فلاح کہا جاتا ہے، کیونکہ کسان دانے کے رشد و نمود کا وسیلہ ہوتا ہے۔ وہ دانہ جو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ 3 کام کے ذریعے خود کو نجات دلاتا ہے اور کھلی فضا میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنی جڑ کو زمین کی تہ تک لے جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنی خوراک زمین سے حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ خاک جو رکاوٹ بنتی ہے ان کو خود سے دور کرتا ہے۔ ہاں، اب انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی آزادی کے لیے، فضائی توحید کے لیے، تاریکی اور مادیات سے نجات کے لیے، ہوا و ہوس اور طاغوت سے رہائی کے لیے ویسا ہی کام کرے جیسے ایک دانہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقائد کی جڑوں کو دلیل کے ذریعے مضبوط کرے۔
دوسرے جو اللہ نے اسے امکانات عطا کیے ہیں اسے اپنے معنوی رشد کے لیے جمع کرے، پھر اپنے دشمنوں اور وہ لوگ جو راستے میں رکاوٹ بن رہے ہوں انہیں خود سے دور کر دے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے جتنے بھی خدا ہیں سب کو لا الہ کے ذریعے دور کر دے تاکہ واضح اور روشن توحید کو حاصل کر لے۔ ایک شخص نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو نماز میں ایسی حرکت نہ کرتا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نماز میں خشوع سے مراد اپنی آنکھوں کو جھکا لینا ہے۔ کون لوگ کامیاب اور نجات یافتہ ہیں؟ نمبر 1 عابدان وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ حج آیت نمبر 77۔ اپنے رب کی عبادت کرو اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کر لو۔ نمبر 2 وہ لوگ جن کے اعمال قیمتی اور وزنی ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون سورہ اعراف آیت نمبر 8۔ جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ نمبر 3 کنجوسی اور بخل سے دوری کرنے والے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ نمبر 4 حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے۔ نمبر 5 بہت زیادہ ذکر کرنے والے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ انفال آیت نمبر 45۔ اللہ کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح کامیابی حاصل کر لو۔ نمبر 6 تقوی اختیار کرنے والے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ مائدہ آیت نمبر 100۔ صاحبان عقل اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 7 جہاد کرنے والے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 8 توبہ کرنے والے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ نور آیت نمبر 31۔ توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مومنوں کی کامیابی یقینی ہے۔ نمبر 2 ایمان کے کچھ شرائط اور نشانیاں ہیں۔ نمبر 3 نماز اسلامی برنامے کی جان ہے۔ نمبر 4 نماز میں حالت اور کیفیت بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ دین کے احکام کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، لیکن یہ مقصد نہائی نہیں ہے بلکہ تمام احکام الہی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کامیابی کی طرف بڑھے اور کامیاب ہو، اور اسلام کا پہلا نعرہ بھی یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔